فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان. اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے. یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا. تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سورۃ الفرقان میں آیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا وابیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے. تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی. تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈینائل قرآن میں نہیں آیا بلکہ اس کی تائید آئی. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے. تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے، اور وہ مغالطہ کیا ہوتا کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے، رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے. وہی گل آٹا گندنا ہلدی کیوں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے. تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا. تو بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. لیکن ہے وہ انسان، جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. یہ ایک جینون اعتراض بنتا تھا ان کا، کیونکہ سردار جب بول رہے ہیں تو وہ تو کمی کمین لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے جو ان کی نظر میں چھوٹے سٹیٹس کے یا غریب لوگ ہوتے تھے. دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نوح علیہ السلام کے اوپر، ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں. یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. یہ بھی نیچرل چیز ہے. بھائی امیر لوگوں نے کیوں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ غریب بچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے، دنیا میں اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، آلام ہے. ایسی صورتحال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہوگی، تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل. اسی لیے دیکھیں نبی الاسلام کے اوپر بھی غریب غریب لوگ ایمان لے کر آئے تھے، سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان. وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا. اوورآل سارے غریب ہی لوگ تھے اور انہی کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. وہ جو صحیح بخاری کے اندر کیسر روم اور ابو سفیان کا مکالمہ ہے، جبکہ ابھی حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس میں بھی کیسر روم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تو غریب غریب. ان کا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، غریبوں نے قبول کرنا ہوتا ہے. امیروں کو تو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایک کمپیٹیٹر آ گیا ہے، وہ تو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں جتنی انبیاء کی دعوت آئی ہے نا، سب میں یہ آئے گا کہ قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اچھا سرداروں سے پوچھا جائے کہ تانوں کی نے بھی کھڑپینچ بنایا، تسی کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی بادشاہ سٹیک پہ لگتی تھی نا، کیونکہ نبی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اسے صرف اپنا
دنیاوی پیشوا نہیں مان رہے، روحانی پیشوا مان رہے ہیں. لہذا جو ان کے فالوورز کی کمٹمنٹ ہے نا، وہ سردار کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ سردار کی تو دولت کی وجہ سے یا اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. نبی جب اپنی دعوت بلند کرتے ہیں تو ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بات قبول کرتے ہیں. تو لہٰذا سب سے زیادہ سٹیک پہ چودراہٹ جس کی لگتی ہے وہ قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے وہ سامنے آتے ہیں. فرعون کے سردار جو ساتھ اٹیچ تھے ان کو بھی فرعون کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پہ حکومت کریں اور تم لوگوں کو ختم کر کے یہ سٹیٹس یہ ویل کرنا شروع کر دیں. اصل میں جو سردار خود لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انبیاء کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا اگر آپ فائنینشل سٹیٹس دیکھیں تو وہ بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو اعلان نبوت سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جو فقر کی زندگی سے گزارتا تھا نا، وہ اسی لیے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے کوئی اس دین کے کام کے عوض کوئی معاوضہ طلب کر لیا یا انہوں نے اپنا سٹیٹس بڑھا لیا. بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. اب یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو جوانی میں مکے کی امیر ترین عورت کے خاوند ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور ایک ڈائنامک لائف ہے، اور دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد وفات تک فاقے ہیں. حالانکہ اللہ نے وسعت بھی دے دی غزوہ خیبر کے بعد، خمس بھی رکھ دیا بیت المال میں، لیکن نبی الاسلام اپنے پاس جوڑتے ہی نہیں تھے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے. تو یہ ایک اسٹونشنگ حدیث ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ساتھ کہ 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹن و ٹن نہیں ہے، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت ایک شام کے وقت، جو اس زمانے ایک بہت بڑا ایشو تھا. پھر بخاری مسلم میں حدیث، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر، بس یعنی موت نہ آ جائے فاقے کی وجہ سے، لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری کمائی والا معاملہ نہیں. کیونکہ جو دینی پیشوا ہے اگر وہ ایسی زندگی گزارے جو امیر لوگوں کی زندگی ہے تو وہ کبھی بھی امتوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، کیونکہ امتوں کی اکثریت تو غریب ہی ہونی ہے. تو غریبوں کے لیے رول ماڈل کس طرح ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے دنیا کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہو؟ ورنہ تو غریب لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آئلی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جو اپنے مخالفین سے تکلیف اٹھانی پڑی، جو آپ کو فائنینشیل کرائسس رہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی تان نہیں کر سکتا اس حوالے سے کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہیں. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے اے نو، مگر یہ کہ جتنے غریب لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیری پیروی کر رہے ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہم تمہاری ہستی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تم بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو ایز کمپیئر ٹو ہمارے. یعنی بظاہر وہی سارے کا سارا معاملہ ہے، جو ایک انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی تمہارے اندر ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اب وہی کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو پیغمبر اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس کو کوئی آؤٹ سائڈر تو آبزرو نہیں کر سکتا، تو وہ ایک انسان کی طرح ہی دیکھتے تھے. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ.